ہے کہ شعبان المعظم کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کو خصوصی نسبت ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ تو دیوانے کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ عبادت کی کثرت کرے، نوافل کی کثرت کرے، تلاوت کلام پاک کی کثرت کرے، اور ہو سکے تو شعبان المعظم کے اندر روزے بھی رکھے، کیونکہ مہینہ وہ ہے جسے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت ہے، اور جس مہینے کو حضور اپنا مہینہ فرما رہے ہیں۔ اس مہینے میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام بڑی کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے اور روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور بعض دفعہ تو شعبان المعظم کو رمضان المبارک سے حضور ملا دیتے تھے۔ ام المومنین مومنوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ شعبان المعظم میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے، اور کسی مہینے میں اتنا اہتمام رمضان کے علاوہ نہیں ہوتا تھا جتنا روزوں کا اہتمام شعبان المعظم کے اندر پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شعبان المعظم میں آپ روزہ دار رہتے ہیں، یعنی روزے رکھتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں۔ تو پیارے سا مہینے دی وقار، اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت مبارکہ کو اپناتے ہوئے شعبان المعظم کے اندر بھی اگر اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے کہ شعبان کے روزے رکھنے کے بعد رمضان کے بھی آسانی کے ساتھ رکھ لیں گے، تو شعبان المعظم کے اندر بھی کوشش کرنی چاہیے روزے رکھنے کی، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار۔ اور جس محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں یہ مہینہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ جس مہینے کے اندر شب بارات جیسی پیاری رات بھی ہے، تو اس مہینے کے اندر ہمیں یہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ پہلے تو ہم اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں، اور اس پر قائم بھی رہیں، کیونکہ زندگی کا پتہ تو نہیں ہے کہ کس موڑ پہ اختتام ہو جائے اور ہمیں اس دنیا سے جانا پڑے۔ تو ویسے بھی ہر وقت بندے کو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، مالک کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہنا چاہیے کہ دیکھیں کچھ پتہ نہیں ہے کب موت آئے اور ہمیں دنیا سے جانا پڑے۔ تو یاد رکھیں کہ جو بھی چیز ہے آپ گناہ کو لے لیں کہ گناہ جب بندہ کرتا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو جب وہ کرتا ہے تو وہ اسے شہد کی طرح میٹھا لگتا ہے، جیسے شہد میٹھا ہے، لیکن کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی لذت ہوتی ہے وقتی،
جس طرح بندہ شہد جب کھاتا ہے تو تھوڑی دیر ہی اس کا ذائقہ رہتا ہے، لیکن بعد میں وہ رفع ہو جاتا ہے، تو تھوڑی دیر کی لذت کے لیے بندہ مالک کی نافرمانی کرے تو یہ دانائی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ وہ لذت تو اسی وقت ختم ہو جائے گی، لیکن وہ گناہ اس کے سرے پڑ جائے گا۔ اسی طرح آپ نیکی کو لے لیں تو نیکی کا جو بھی کام ہے آپ کریں گے، وقتی اس میں آپ کو تکلیف ہے، مثلا سردیوں کے اندر سخت سردی ہے، آپ کا بستر سے اٹھنا بھی مشکل ہے، اور اٹھنے کے بعد پھر آپ وضو کرتے ہیں، پانی ٹھنڈا ہے، وضو بھی آپ نے بڑی مشکل سے کیا ہے، اس کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کی ہے، تکلیف تو وہ تھوڑی دیر کی تھی، لیکن اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کو اس پہ اجر اور ثواب کتنا ملا ہے۔ وہ تھوڑی سی تکلیف آپ نے برداشت کی تو اس پہ کتنا اجر ملا ہے۔ اسی طرح گناہ شہد میں میٹھا تو لگتا ہے، لیکن بعد کے جو نقصانات ہیں اس کے، وہ گناہ بندے کے پلے پڑ جاتا ہے، اور جو دنیاوی نقصان ہے، جو نحوست آ جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے، یہ الگ ہے، یعنی دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے، اور کوئی بھی جرم آپ کا کسی پہ زیر ہو گیا تو یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے رسوائی کا باعث بنے گا۔ پیارے سامعین عزیز وقار، گناہگار جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کر لیتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد جب اسے خیال آ جائے کہ میں نے تو اپنے اس پیارے مالک کی نافرمانی کر دی ہے، کہ جس نے مجھے اتنا پیارا بنایا ہے کہ میرا تو نام و نشان نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان پہ ایک ایسا زمانہ بھی آ چکا ہے کہ اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، وہ اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے اسے ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے اور اسے آزمایا ہے، اسے سمیع بھی بنایا ہے، اسے بصیر بھی بنایا ہے، یعنی اسے سننے کی بھی طاقت عطا فرمائی ہے، اسے دیکھنے کی بھی قوت عطا فرمائی ہے۔ اے انسان، کبھی اس طرف بھی غور کر کہ تیری تو کچھ حیثیت ہی نہیں تھی، تو تجھے تیرے مالک نے کتنا پیارا بنا دیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ذرا اپنے بننے پہ غور کر، یہ تجھے اتنا مقام اور مرتبہ دینے والا کون ہے، پھر تجھے کیسے بنایا ہے۔ پیارے سامعین عزیز وقار، سورہ انفطار کے اندر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست کیا، پھر تیرے اعضاء کو متناسب بنایا ہے۔ ذرا اپنے اعضاء پہ غور کر، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ بڑا ہے اور دوسرا اس سے چھوٹا ہے، ایک ٹانگ بڑی اور دوسری اس سے چھوٹی ہے، ایک آنکھ بڑی ہے اور دوسری اس سے بڑی ہے۔ کس طرح تیرے اعضاء کو متناسب رکھا، اور فرماتا ہے میرا اللہ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس نے صورت میں، جس صورت میں تجھے چاہا بنا دیا۔
हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, वो ज़ात जो माँ के रेमों के अंदर सूरत बनाती है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, तेरी माँ के रेम में जिस तरह वो चाहती है वो ज़ात सूरत बनाती है। ज़रा गौर तो कर कि किस मालिक के दर को तू छोड़ के जा रहा है। वो इतना अजीम है, वो इतना करीम है। फी अय्य सूरतिम मा शाअ रक्कबक, फिर जिस सूरत में चाहा तुझे बना दिया। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, बेशक तुम रोज़े जज़ा को जुटलाते हो। व इन्न अलैकुम लहाफ़िज़ीन, बेशक तुम पर नेगेबान मुकर्रर हैं। किरामन कातिबीन, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले। यअलमून मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो कुछ तुम अमल करते हो। वो करीम ज़ात, वो मेहरबान ज़ात जिसने इतना प्यारा इंसान को बनाया है। अपने जिस्म पे अपने गौर करे ना बंदा, अपने वजूद पे बंदा गौर करे। अगर किसी का हाथ नहीं तो ऐसा हाथ नहीं ला सकता, आंखें नहीं। जो मादर ज़ात अंधा है वो आंखें नहीं ले सकता कि मैं पैसों से खरीद के ले लूं। जो बोल नहीं सकता वो ये ज़ुबान नहीं ला सकता। जो चल नहीं सकता अपने कदमों पे पैरों पे, तो वो ऐसे पैर नहीं ला सकता। ज़रा गौर तो कर कि जिसकी तू नाफरमानी कर रहा है उसने तुझ पे कितना करम किया है, कितनी मेहरबानियां की हैं। और अगर नाफरमानी कर बैठे, तुझसे गुनाह हो जाए, तो फिर भी तुझे मेरे अल्लाह ने मौका दिया है। तू अपनी जान पे जुल्म कर बैठे, ज्यादती कर बैठे अपनी जान पे, तो तुझे जब ये ख्याल आ जाए, क्योंकि गुनाह करते वक्त तो तुझे वो मीठा लगा, शहद की तरह लजीज लगा, तू नाफरमानी कर बैठा, लेकिन फिर जब तुझे ख्याल आ जाए तो पलट उसके दरबार की तरफ, आ जा उसके दरबार की तरफ। अगर तुझे रोना नहीं आता तो रोने वाला मुंह बना के मालिक से मुआफी मांग ले, तौबा कर उसके दरबार के अंदर। तो जब तू उसके दरबार के अंदर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तो मेरा अल्लाह अपने मलाइका से फरमाएगा, फरिश्तों, मेरा बंदा मेरी बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा है, रो कर मुझसे मुआफ़ी मांग रहा है, मैं तुम्हें गवाह बना के कहता हूं कि मैंने इसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया है। इस मुख्तसर सी जिंदगी में मालिक को न भूल। 4 रोज़ा जिंदगी है, इसमें इतना मगन न हो जा कि अपने बनाने वाले को ही भूल जाए, नेमतें अता करने वाले को ही भूल जाए। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज़ करता है, हज़रत मैंने अपनी जान पे बड़ा जुल्म किया है, मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। आपने फरमाया 6 बातें मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मंजूर करो तो। फरमाया पहली बात यह है कि जब तूने नाफरमानी करनी है तो फिर मालिक की रोज़ी खाना छोड़ दे, उसका दिया हुआ रिज़्क़ खाना छोड़ दे। अर्ज़ करता है, हज़रत उसका ना खाएं तो फिर किसका खाएं? फरमाया फिर ज़ेब नहीं देता, जिसका खाया जाए उसी की नाफरमानी की जाए। फरमाया दूसरी बात यह है कि तूने जब गुनाह करना हो तो उसकी बादशाहत से निकल जाया कर, और उसकी बादशाहत से निकल के गुनाह किया कर। तो अर्ज करने लगा, हजरत ये सारी कायनात तो उसकी बादशाहत है, कोई कहाँ जा सकता है? फरमाया तीसरी बात यह है कि जब तूने गुनाह करना है
تو پھر ایسی جگہ چھپ کے کیا کر جدھر وہ دیکھتا نہ ہو۔ تو عرض کرتا ہے حضرت اس سے کوئی بھی چھپ نہیں سکتا، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے حال کو جاننے والی ذات ہے۔ فرمایا پھر یہ مناسب نہیں روزی اس کی کھائی جائے، بادشاہت میں اس کی رہا جائے اور پھر اسی کے سامنے نافرمانی کی جائے۔ فرمایا چوتھی بات یہ ہے کہ جب تیری موت آئے، ملک الموت تیری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے، تو تو نے ان سے کہنا کہ واپس چلے جاؤ، میں نے نہیں مرنا ہے۔ عرض کرتا ہے حضرت میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ فرمایا پھر موت کی تیاری کر۔ فرمایا پانچویں بات یہ ہے کہ جب تجھے تیرے اپنے قبر کے اندر دفن کر کے آ جائے، منو مٹی ڈال کے وہ واپس پلٹ آئے، تیرے پاس دو فرشتے آئیں گے منکر نکیر، وہ تجھ سے سوال کریں رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، مدینے کے تاجدار کے بارے میں۔ تو نے کہنا کہ میری قبر سے نکل جاؤ، میں نے جواب نہیں دینا ہے۔ عرض کرتا ہے حضرت یہ کام بھی میں نہیں کر سکتا ہوں۔ فرمایا پھر چھٹی بات یہ ہے کہ کل جب میدان حشر قائم ہو اور جنتی جنت میں جائیں، دوزخی دوزخ میں جائیں، جب تیرا نمبر آئے تو تو نے کہنا ہے کہ میں دوزخ میں نہیں جانا چاہتا۔ تو عرض کرتا ہے حضرت یہ کام بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر بندے خدا ان نصیحتوں کو پلے باندھ لے اور اس مالک کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، گناہ کرنا چھوڑ دے۔ کتنی پیاری نصیحت فرمائی۔ اور آپ سے بندوں نے عرض کی نا کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عرض کی گئی کہ حضرت ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا تم اللہ کو جانتے ہو لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی فرما برداری نہیں کرتے، قرآن کریم کو پڑھتے ہو مگر اس پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے، تمہیں پتہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جانا پڑے گا مگر اس سے نہیں ڈرتے، اور تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ موت آئے گی، آ کر رہے گی مگر موت کی تیاری نہیں کرتے، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے خیش و اقارب کو دفن کر کے آتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے، بھلا ایسے شخص کی بھی دعا قبول کی جائے گی؟ تو غور کرنا ہے میرے سامعین ذی وقار، وہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، لیکن اس کے دربار میں تو آ کر تو دیکھنا، اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر دیکھ، آنسو بہا کر دیکھ، گناہوں کی گٹھلی سر پہ لے کے آئے گا، جب اس کی بارگاہ میں تو التجا کرے گا تو اللہ رب العزت تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ میرے اللہ نے اعلان فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ ذرا محبت سے بولیں۔ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ
الغفور الرحیم۔ اللہ نے اعلان فرمایا، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اپنے ساتھ ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہی بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے سامعین ذی وقار، اس آیت کا شان نزول سماعت فرما لیں۔ تفسیر روح البیان شریف کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے، روح المعانی کے اندر بھی یہ شان نزول کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کی طرف یہ کسی کو بیچ کر بلوایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے یہ جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنے دین کی کس طرح دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا یا شرک کیا، زنا کیا، اس کو بہت گناہ ہوگا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا، اور میں یہ سب کام کر چکا ہوں، کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں؟ تو میرے اللہ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 کو نازل فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ ذرا پیار سے بولے، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیک اعمال سے بدل دے گا۔ توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیے، یعنی توبہ ایسی چیز ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرتا ہے، گناہوں کی گٹھلی سر پہ اٹھا کے حاضر ہوتا ہے مالک کے دربار کے اندر، اگر رونا نہیں آتا رونے کا منہ بنا لیتا ہے اور عرض کرتا ہے میرے مولا، میرے کریم رب، میرے رحیم رب، مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں۔ جب بندہ معافی مانگتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اب پیارے سامعین اعمال صالحہ کرتا ہے، تو جب نیک عمل، نیک اعمال وہ کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ ذرا محبت سے بولے، توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے تو میرا اللہ اس پہ کرم کتنا فرماتا ہے، اس کی برائیوں کو بھی نیک اعمال سے بدل دیتا ہے، اور اللہ
بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے سامعین، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ویشی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت سخت شرط ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، ہو سکتا ہے کہ میں اس شرط پر پورا نہ اتر سکوں۔ تب اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ نساء کی آیت نمبر 48۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ ایک بار پھر باواز فرمایا بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی اسے نہیں بخشے گا جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، مالک کا کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کیونکہ وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورہ اخلاص پڑھو، میرے اللہ نے اعلان فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اس کو نہیں بخشے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، شرک کرتا ہے، اور شرک کیسا جرم ہے؟ ہاں، اس سے بھی توبہ کرے گا شرک سے تو اللہ پاک معاف فرمائے گا، سچی اور پکی توبہ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہتا ہے اللہ بخش دے گا، اس شرک سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہے گا اللہ بخش دے گا۔ توجہ کرنا، اب ویشی نے عرض کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بھی مغفرت اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے، میں نہیں جانتا کہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ہے؟ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ زمر کی آیت نمبر 53۔ اللہ نے اعلان فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اچھا، ایک مختصر سی بات آپ کے گوش گزار کروں۔ یاد رکھیں، جو بندہ جس چیز کا وظیفہ کرے نا، ورد کرے اور لگاتار کرتا رہے تو اس کی تاثیر اس پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ باواز بلند بولیں۔ تو آپ یہ سبحان اللہ والی جو تسبیح ہے نا، اگر یہ آپ لگاتار کرتے رہیں گے تو اللہ آپ کو بھی پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ مثلا ایک غریب بندہ یا غنیو کا ورد شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور یا سبحان سبحان اللہ کا ورد کرنے والے کو اللہ پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ایسے کلمے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث بخاری شریف میں نقل فرمائی، انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور آخری حدیث پاک نقل فرمائی کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں، میزان پہ بھاری ہوں گے۔ وہ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے پیار سے بولیں ذرا ایک دفعہ۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے پہ ظلم کیا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا، کیونکہ اس کی شان انہ هو الغفور الرحیم۔ اسی لیے تو رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ضلع جہلم والے فرماندے نے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، او لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ مدینے کے تاجدار کا صدقہ ہے۔ پچھلی امتوں کے بارے میں پڑھو، اگر ان میں سے کوئی گناہ کرتا تھا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا، یا گھر کی چوکھٹ پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ آج رات اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ جرم کیا ہے، یا پیشانی پہ لوگ پڑھ لیتے تھے اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ یہ صدقہ مدینے کے تاجدار کا ہم کتنا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن وہ مہربان مالک ہمارا پردہ رکھتا ہے، ہمیں رسوا ہونے سے بچاتا ہے۔ پیارے سامعین، ان کے بارے میں پڑھو، ایک ایک جرم کی وجہ سے ان کے اوپر پتھروں کی بارشیں ہوئیں، ان کے اوپر آندھیاں چلی، وہ تباہ و برباد ہو گئے، غرق ہو گئے۔ لیکن یہ صدقہ مدینے کے تاجدار کا آج ہم کتنے جرموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اجتماعی عذاب اللہ نہیں دیتا۔ کس کے صدقے میں نہیں دیتا؟ میرے اللہ نے اعلان فرمایا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے سونیا جدوں تک تو انہاں دے اندر موجود ہے، میں نہ تے اجتماعی عذاب نازل نہیں کراں گا۔ یہ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا۔ اے امت مصطفیٰ، اپنے محبوب کا غلام بن جا، حضور سے محبت سب سے بڑھ کے کر، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ یاد رکھو، پچھلی امتوں کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو پانی سے پاک نہیں ہوتا تھا، ان کو اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، اور جسم ناپاک ہوتا تھا تو اس کو داغنا پڑتا تھا۔ وہ دونوں
ہونے سے پاک نہیں ہوتا، لیکن اے امت مصطفیٰ اپنے مقدر پہ ناز کر، تجھے محبوب کے صدقے میں اللہ نے کیا کیا نہیں عطا فرمایا، تجھ پہ کتنا کرم کیا ہے کہ پانی کو پاک کرنے والا تیرے لیے بنا دیا ہے۔ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے اسے دھو لے، جسم ناپاک ہو جائے اس کو دھو لے، تجھے پاکی مل جائے گی۔ اور پچھلی امتوں کے جس جگہ پہ نبی ان کو نشان لگا کے دیتا تھا اسی جگہ پہ ان کی نماز ہوتی تھی۔ یہ صدقہ مدینے کے تاجدار کا، حضور کی جلوہ گری ہوئی، حضور تشریف لائے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے لیے ہم نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے، ذرا مل کے پڑھ لو، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخششیں ایک طرف رحمتیں، کیسے کیسے ہے انعام امتی کے لیے۔ حضور کے صدقے میں اللہ نے کتنا کرم کیا۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور یہ پیغام لے کے جانا ہے کہ توبہ کرنی اور سچی اور پکی۔ زندگی کا کوئی پتہ تو نہیں ہے نا، جوان یہ نہ سمجھے کہ ابھی بڑھاپا آئے گا۔ کتنے جوانوں کے بارے میں نہیں آپ سنتے ہیں، اور بوڑھوں کا تو آخری سٹیج ہے نا، اس کے بعد تو پھر اور تو نہیں۔ جوان ہو بندہ تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد بڑھاپا آئے گا، ہاں جی ایک امید ہوتی ہے، لیکن جب بڑھاپا آ جائے اس کے بعد تو امید نہیں ہے نا۔ آج ہمارے نوجوان کدھر جا رہے ہیں پیارے سامعین دی وقار۔ ایک وہ دور ہوتا تھا ہمارا دور کہ نہ 3G تھی نہ 4G تھی، یا ابا جی تھے یا استاد جی تھے، ایک چانڈ لگنی تو سارا نیٹ ورک آپ پہ سدھا ہو جانے۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ اس میں ہم اتنا مگن ہو گئے، تمیزیں ختم ہو گئیں، ادب و احترام ختم ہو گیا، اس مالک کو ہی بھول گئے جس نے اتنا کرم کیا ہے۔ وہ محمود کے غلام وزیر بنا نا، جب محمود کا غلام ایاز روز جاتا ہے، ایک پرانا سا کمرہ ہے اس کو کھولتا، اس میں چھوٹی سی گٹھڑی رکھی ہوئی تھی، اس کو دیکھتا اور واپس آ جاتا۔ اور وزیروں نے کہا کہ اس نے تو کوئی خزانہ چھپایا ہوا ہے محمود سے، وہ حسد بھی کرتے تھے اس سے، اور کوشش ان کی یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ متنفر، اس سے محمود غزنوی متنفر ہو جائے، اس سے بادشاہ اس سے متنفر ہو جائے۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ تو جس پہ بڑا اعتماد کرتا ہے اس نے تو خزانہ دفن کیا ہوا ہے، روز اسے دیکھ کے آتا ہے، روز جاتا ہے اس کمرے میں۔ محمود کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، اب اگر یہ گیا نا تو اس کا پیچھا کرنا۔ ایاز نکلا، وہ بھی پیچھے پیچھے چلے گئے، اس نے کمرہ کھولا، وہ پرانا سا مکان، وہ گٹھڑی کھولی، اسے دیکھا، باندھ کے پھر واپس آ گیا۔ وہ جب ایاز واپس آیا تو انہوں نے پیچھے وہ گٹھڑی اٹھائی اور بادشاہ کے دربار میں آ گئے اور اس کے سامنے اس گٹھڑی کو رکھ دیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اسے کھولو۔ جب گٹھڑی کو کھولا گیا تو دیکھا پھٹے پرانے جوتے پڑے ہوئے تھے اور ایک کپڑوں کا جوڑا ٹوٹا پھٹا پڑا ہوا تھا۔
تو محمود کہنے لگا ایاز یہ کیا ہے، تو اسے دیکھنے کے لیے جاتا ہے؟ کہا ہاں بادشاہ سلامت میں روز اسے دیکھ کے آتا ہوں۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ یہ میری اوقات ہے، یہ دور بھی مجھ پہ گزرا ہے، یہ دور بھی مجھ پہ گزرا ہے، تو میں اس لیے سے روز دیکھ کے آتا ہوں کہ کہیں میں اپنی اوقات نہ بھول جاؤں وزارت کے نشے میں، کہ آج میں وزیر بن گیا ہوں، آج میں تخت پہ بیٹھا ہوں، تو کہیں بھول ہی نہ جاؤں کہ مجھ پہ یہ دور بھی گزرا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اے بندہ خدا، تو بھی غور کر، اپنی اوقات کو دیکھ، تجھے تیرے مالک نے کس سے بنایا ہے؟ تیرا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیرا تو ذکر ہی نہیں تھا، نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تجھے بنانے والے نے کس چیز سے بنایا؟ فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تجھے بنانے والے نے مخلوط قطرے سے، نطفے سے بنایا، ایک چھوٹے سے قطرے سے بنایا اور تجھے آزمایا، اور اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تجھے دیکھنے کی قوت کس نے دی ہے؟ تجھے سننے کی قوت کس نے دی ہے؟ آج میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگانے والے بھی غور کریں کہ یہ قوت سماعت دینے والا کون ہے، یہ دیکھنے کی طاقت دینے والا کون ہے، یہ پکڑنے کے لیے ہاتھ دینے والا کون ہے، یہ چلنے کے لیے پاؤں عطا کرنے والا کون ہے، یہ سانسیں جو چل رہی ہیں یہ عطا کرنے والا کون ہے، یہ اتنا پیارا چہرہ عطا کرنے والا کون ہے، اور اتنا متناسب بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اپنے اعضاء کو دیکھ، ان میں مناسبت دیکھ، تیرے دونوں ہاتھ برابر ہیں، تیرے دونوں پاؤں برابر ہیں، تیری دونوں آنکھیں برابر ہیں، تیرے دونوں کان برابر ہیں۔ ذرا اپنے چہرے پہ غور کر، کتنے پیارے انداز میں تجھے میرے اللہ نے بنایا ہے۔ تو جس مالک نے اتنا کرم کیا ہے، آج اگر اسے بھول جائے گا تو دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی پھر کچھ بھی تجھے نہیں ملے گا۔ اس لیے پیارے سامعین ذی وقار انسان کو غور کرنا چاہیے اور شعبان المعظم کے اس ماہ مبارک کے اندر سچی اور پکی توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، سنت ادا فرمائے۔ آرام نہ